قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف، تو بادشاہ نے کہا کہ تم عورتوں کا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا، بہلانے کی ورگلانے کی کوشش کی تھی، عن نفسہ، اپنے نفس کی برائی کے لیے. قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے علم میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے کیس میں کہ ان کے اندر کوئی برائی کا ارادہ ہو. مراد یہ کہ یہ ساری غلطی ہماری تھی، ہم نے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں دیکھی. اصل جو بیچ میں کلپرٹ تھی، جو مین آپ سمجھ لیں کرتی دھرتی تھی، وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، جو بادشاہ کا سب سے بڑا وزیر تھا، اس کی بیوی. قالت امرأۃ العزیز، تو کہا عزیز مصر کی عورت نے، اس کا نام جو ہے وہ تورات کے اندر زلیخا آیا، قرآن میں اس کا نام رپورٹ نہیں ہوا. اور پھر اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جوان کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، اور وہی انہوں نے اس فلم میں بھی فلمایا ہوا ہے. یہ بالکل جعلی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا معجزہ تھا، وہ تو قرآن میں رپورٹ ہونا چاہیے تھا. اگر باقی معجزات رپورٹ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزانہ طور پر اس عورت کی برائی سے بچا لیا، تو یہ تو اس سے بڑی بات تھی کہ اس عورت کو اس قسم کا سکینڈل چلا کے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا توبہ کرنے کے سبب. تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے، یہ کہانی ہے. تو عزیز مصر کی عورت نے وہاں پہ کہا الآن، اب چونکہ یہ معاملہ اس وقت حس الحق، حق آشکار ہو چکا ہے، ظاہر ہے باقی عورتوں نے بھی کہہ دیا، تو یہ اکیلی تو کوئی پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ ہی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ انہوں نے اسے جھوٹا کہنا تھا. اس نے جب دیکھا کہ واقعی اب معاملہ چونکہ میری برائی کا کھل چکا ہے، تو میں بھی اب آشکار کر دیتی ہوں اس معاملے میں. انا راودتہ عن نفسی، یہ میں ہی تھی جس نے اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی اپنے مطلب کی خاطر. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ تو ضرور سچوں میں ہے. یعنی یوسف علیہ السلام اپنے مقدمے میں سچے ہیں، میں ہی جھوٹی تھی، اور سزا یوسف علیہ السلام کو کاٹنی پڑی. اب یوسف علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کوئی نعرے نہیں لگائے، کوئی اپنی شرافت کا اس طریقے سے اعلان بلند آواز سے نہیں کیا، بلکہ جب کامیابی انہیں ملی تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اپنے رب کے سامنے، کیونکہ وہ گاڈ اورینٹڈ تھے، اللہ کو پہچانتے تھے کہ یہ سب کچھ فضل اور کرم اور رحمت یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ ہوئی ہے. تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا، انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھیں بغیر کسی ورڈنگ کے جو یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب ہو بائی نیم ڈائریکٹلی بیان کیا، ورنہ یہاں تو الفاظ ہونے چاہیے تھے قال یوسف، یوسف نے آگے سے یہ کہا. یہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی سکپ کر دیا اور ڈائریکٹ اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کا کلام نقل کیا. یوسف علیہ السلام کی عزت افزائی ہوئی ہے.